ماں، وہ بھی گڑیا سے کھیلتی ہے اور آپ اسے میری بیوی بنا کر میری زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہیں۔ کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کوئی گڑیا گٹے کا کھیل نہیں ہے، بلکہ میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ زاویار سکندر کی دھاڑ سے پوری حویلی کا لاؤنج گونج اٹھا تھا۔ اس کا وجیح چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ اپنی ماں سغرا بیگم کے سامنے کھڑا تھا، جو انتہائی اطمینان سے صوفے پر بیٹھی پاندان سے چھالیاں نکال رہی تھی، جیسے زاویار کا یہ طوفان ان کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ زاویار نے بے چینی سے لاؤنج میں ٹہلنا شروع کر دیا اور پھر اچانک رک کر دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے اور دوبارہ بولا، میں نے ابھی ماسٹرز کی ڈگری مکمل کی ہے اور بزنس سنبھالا ہے۔ میرا فوکس میرا کریئر اور یہ زمینیں ہیں۔ میں ایک 15 سال کی بچی کو کیسے سنبھال سکتا ہوں جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے۔ ماں، ہمارا کوئی ذہنی جوڑ نہیں، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سغرا بیگم نے پان منہ میں رکھتے ہوئے زاویار کی طرف دیکھا اور انتہائی سنجیدگی سے بولی، زاویار، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ فیصلہ میرا اکیلے کا نہیں، تمہارے تایا اور تمہارے بابا سکندر حیات کا فیصلہ ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے چچا جمال حیات کی وفات کے بعد حالات کس قدر بدل چکے ہیں۔ جمال بھائی اپنی ساری جائیداد اور زمینیں اپنی اکلوتی بیٹی عنایہ کے نام کر گئے ہیں۔ اب اگر عنایہ کی شادی خاندان سے باہر ہوتی ہے تو ہماری صدیوں پرانی حویلی اور زمینیں بٹ جائیں گی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ غیر لوگ ہماری زمینوں پر قابض ہوں؟ یہ وصیت تمہارے دادا حضور کی ضرور تھی، مگر اس وقت ضرورت بھی ہے۔ عنایہ یتیم ہے اور اس کی ماں زینب بیچاری اس بھری دنیا میں اکیلی ہے۔ وہ تو خود چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اس گھر میں محفوظ رہے۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا تم اپنی چچی زینب کو مایوس کرو گے یا اپنے باپ کی عزت کو مٹی میں ملاؤ گے صرف اپنی پسند کی خاطر؟ اسی لمحے سیڑھیوں سے سکندر حیات اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کی شخصیت میں بلا کا روب تھا، ہاتھوں میں چھڑی اور چہرے پر خاندانی وقار۔ انہوں نے زاویار کو گھورتے ہوئے سیڑھیوں کے آخری زینے پر رک کر کہا، زاویار، میں تمہیں بحث کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ عنایہ تمہاری چچا زاد ہے اور بچپن سے تمہارے سامنے بڑی ہوئی ہے۔ وہ خوبصورت ہے، خاندانی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ اس حویلی کی عزت ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ 15 سال کی ہے یا 20 سال کی۔ تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، اور وہ بھی اسی ہفتے، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ جمال کے سسرال والے عنایہ کے رشتے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ جائیداد ہتھیا سکیں۔ اس لیے نکاح جمعرات کو ہوگا اور رخصتی بھی ساتھ ہی ہوگی۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے، اور تم جانتے ہو کہ سکندر حیات اپنے فیصلے واپس نہیں لیتا۔ زاویار نے بے بسی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ سکندر حیات کے فیصلے کے آگے بولنا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے مٹھیوں کو بھینچا اور تلخ لہجے میں بولا، آپ لوگوں کو صرف اپنی زمینیں اور جائیداد عزیز ہے، میرے جذبات یا اس معصوم بچی کی زندگی نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ یہی چاہتے ہیں تو میں نکاح کر لوں گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ ایک بچی کو میرے پلے باندھ رہے ہیں جس کے ساتھ شاید میں کبھی نارمل زندگی نہ گزار سکوں۔ وہ میری بیوی کم اور ذمہ داری زیادہ ہوگی، جس کا بوجھ آپ زبردستی میرے کاندھوں پر ڈال رہے ہیں۔ زاویار یہ کہہ کر تیزی سے پیر پٹکتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا اور پیچھے سغرا بیگم نے سکون کا گہرا سانس لیا، جبکہ سکندر حیات نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ملازم کو حقہ تیار کرنے کا اشارہ کیا۔ دوسری جانب حویلی کے زنان خانے میں منظر بالکل مختلف تھا۔ عنایہ اپنی کزنز کے ساتھ بیٹھی لوڈو کھیل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی اور وہ اپنی عمر سے بھی کم دکھائی دیتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور شرارت کا بسیرا تھا۔ زینب بیگم جو عنایہ کی ماں تھی، وہ پاس ہی تخت پر بیٹھی اپنی بیٹی کو حسرت اور ممتا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ سغرا بیگم وہاں آئیں اور زینب کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں، زینب، تم فکر مت کرو، زاویار تھوڑا غصے کا تیز ضرور ہے لیکن دل کا بہت نرم ہے۔ وہ عنایہ کو بہت خوش رکھے گا، تم دیکھنا وہ اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ میں نے زاویار کو منا لیا ہے، وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ زینب بیگم نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بھابی، مجھے زاویار پر پورا بھروسہ ہے۔ جمال کے جانے کے بعد مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ میری معصوم بچی کا کیا ہوگا۔ یہ تو دنیا داری سے بالکل ناواقف ہے، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اونچ نیچ کیا ہوتی ہے۔ لوگ تو گدھ کی طرح ہماری جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ اگر سکندر بھائی یہ فیصلہ نہ کرتے تو میں تو شاید مر ہی جاتی۔
عنایت کی قسمت اچھی ہے کہ اسے زاویار جیسا مضبوط محافظ مل رہا ہے، بس مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ اسے پسند کرے گا بھی یا نہیں۔ میری بیٹی تو بھی بہت نادان ہے، اسے تو رشتوں کی سمجھ بھی نہیں۔ عنایت نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو کھیل کو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی اور ان کے گلے لگ کے بولی، امی آپ پھر سے رو رہی ہیں؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا نا کہ میں اب تنگ نہیں کروں گی، میں اب روز ٹائم پر سو جایا کروں گی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے بتائیں، کیا تائی امی نے کچھ کہا ہے؟ عنایت کی بات سن کر سغرا بیگم مسکرا دیں اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، تمہاری امی خوشی سے رو رہی ہیں کیونکہ تمہاری شادی طے ہو گئی اور وہ بھی زاویار کے ساتھ۔ اب تم دلہن بنو گی اور ڈھیر سارے زیور پہنو گی۔ عنایت کی آنکھوں میں اچانک چمک آ گئی، وہ خوشی سے بولی، سچی تائی امی؟ کیا مجھے وہ سرخ والا بھاری لہنگا ملے گا جو اس دن ہم نے بازار میں دیکھا تھا؟ اور کیا میں ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں بھی پہنوں گی؟ مجھے مہندی بھی لگانی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت مزے کی بات ہے، میں اپنی سہیلیوں کو بتاؤں گی کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ زاویار کی کزنز نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ ایک کزن نے ہنستے ہوئے کہا، عنایت تمہیں پتہ بھی ہے کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زاویار بھائی تو بہت سخت ہیں، تمہیں تو ان کی ہر بات ماننی پڑے گی، وہ اب تمہارے مجازی خدا ہوں گے، ذرا بچ کے رہنا ان کے غصے سے، وہ تو بات بات پر ڈانٹتے ہیں۔ عنایت نے کاندھے اچکائے اور لاپرواہی سے بولی، مجھے کیا ڈر، زاویار بھائی تو ہمیشہ مجھے چاکلیٹ لا کر دیتے ہیں، جب بھی شہر سے آتے ہیں وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، میں تو بس تیار ہوں گی اور خوبصورت لگوں گی جیسے کہانی میں شہزادی ہوتی ہے۔ عنایت کی یہ سادگی دیکھ کر زینب بیگم کا دل مزید بھر آیا کہ جس لڑکی کی شادی کے معنی تک معلوم نہیں اسے وہ رخصت کرنے جا رہی ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کے اصول اور جائیداد کا تحفظ یہی تقاضا کرتا ہے۔ شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا، حویلی کو قمقموں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا، ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے۔ عنایت پیلے رنگ کے گوٹے کناری والے جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی لگوائے بیٹھی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھی۔ اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کس قدر بدلنے والی ہے۔ زاویار دور برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تشویش اور برہمی تھی۔ وہ دوستوں کے مبارکباد دینے پر صرف رسمی یا زبردستی مسکرا دیتا، لیکن اس کی نظریں بار بار عنایت پر ٹک جاتی جو اسے ایک نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نادان لڑکی کے ساتھ تو کیسے زندگی گزارے گا جو اسے دیکھ کر بھی عزت سے سر جھکانے یا شرمانے کے بجائے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ زاویار نے غصے سے رخ موڑ لیا اور سگریٹ سلگاتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ نکاح کا وقت آیا تو حویلی کے مردانہ حصے میں سکندر حیات اور دیگر معززین موجود تھے۔ زاویار نے سیاہ رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی اور وہ انتہائی وجیح اور باروب لگ رہا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر تیوری اور جبڑوں میں سختی تھی۔ مولوی صاحب نے جب اس سے اجازت طلب کی تو اس نے گہری سانس لی اور عنایت کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس نے بمشکل دانتوں کے درمیان سے قبول ہے کہا۔ دوسری جانب زنان خانے میں عنایت کو جب نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ قلم پکڑتے ہوئے ہنس پڑی اور اپنی اماں سے پوچھنے لگی، امی یہاں سائن کرنے ہیں نا، جیسے میں اسکول کے ٹیسٹ کاپی پر کرتی ہوں؟ زینب بیگم نے اسے گھورا اور آہستہ سے ڈانٹا، چپ کر کے دستخط کرو۔ عنایت نے جلدی سے دستخط کر دیے۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ ان دستخطوں نے اسے زاویار سکندر کی دائمی قید اور محبت میں باندھ دیا ہے۔ رخصتی کا وقت سب سے زیادہ جذباتی تھا۔ عنایت جو اب تک اسے ایک کھیل سمجھ رہی تھی، جب اسے قرآن کے سائے میں رخصت کیا جانے لگا اور زینب بیگم نے اسے گلے لگا کر دھاڑے مار کر رونا شروع کیا تو وہ بھی گھبرا گئی۔ امی آپ مجھے کہاں بھیج رہی ہیں؟ میں نے نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تو آپ کے ساتھ رہوں گی، میں نے شادی نہیں کرنی۔ عنایت نے مچلنا شروع کر دیا۔ سغرا بیگم نے آگے بڑھ کر اسے دلاسا دیا اور کہا، بیٹا تم یہیں حویلی میں تو ہو، بس اب تمہارا کمرہ اوپر زاویار کے ساتھ ہوگا، تم رو مت، دیکھو تمہارا اتنا مہنگا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ فاصلہ صرف حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے کا تھا، مگر یہ فاصلہ عنایت کے بچپن اور جوانی کا فاصلہ تھا۔ زاویار کا کمرہ سرخ گلابوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، خوشبو سے فضا مہک رہی تھی۔ عنایت کو لا کر بستر پر بٹھایا گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب اسے کزنز کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ شوہر کا حکم ماننا پڑتا ہے اور بہت سختی ہوتی ہے۔ وہ گھونگھٹ نکالے سمٹی ہوئی بستر کے بالکل کونے پر بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ زاویار کے بھاری قدموں کی آہٹ نے کمرے کے سکوت کو توڑ دیا۔
عنایہ نے اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو سختی سے آپس میں بھینچ لیا۔ زاویار کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر کے اس کی طرف بڑھا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں سیدھی بستر پر بیٹھی عنایہ پر تھیں، جو خوف کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ زاویار بستر کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ میٹرس کے دبنے سے عنایہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ زاویار نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو عنایہ نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ سامنے زاویار کا سنجیدہ پرکشش چہرہ تھا۔ زاویار کی نگاہیں عنایہ کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ دلہن کے روپ میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور معصومیت کا ایسا امتزاج تھا کہ زاویار کا دل جو غصے سے بھرا ہوا تھا ایک لمحے کے لیے پگھل سا گیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی خوبصورتی نے اسے ایک پل کے لیے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے کہا، عنایہ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، ریلیکس ہو جاؤ۔ عنایہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو عنایہ نے بجلی کسی تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور خوفزدہ ہو کر بیڈ پر 7 ٹیک لگا لی، جیسے زاویار نے اسے مارا ہو۔ زاویار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے قدرے سختی سے کہا، عنایہ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ ہمارا کمرہ ہے۔ تم اس طرح سے مجھ سے دور بھاگو گی تو ہم بات کیسے کریں گے؟ دیکھو میری طرف۔ عنایہ نے نفی میں سر ہلا اور بمشکل سے سکتے ہوئے بولی، مجھے امی کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز مجھے جانے دیں، میں صبح آ جاؤں گی۔ زاویار کا ضبط جواب دینے لگا، وہ جو پہلے ہی اس بے جوڑ شادی پر دبا بیٹھا تھا۔ عنایہ کے اس رویے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس نے قدرے سختی سے عنایہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنے قریب گھسیٹا تو عنایہ کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ زاویار نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر اپنی آنکھوں میں سرد موہری لیے غراتے ہوئے کہا، اب تم اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، تم میری بیوی ہو اور یہ حقیقت اب کبھی نہیں بدلے گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو اور ایک بیوی کی طرح برتاؤ کرو۔ مجھے یہ رونے دھونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، سمجھ آئی تمہیں؟ عنایہ زاویار کے اس اچانک بدلتے روپ اور قربت سے بری طرح سہم گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ اس کے مہنگے جوڑے پر گرنے لگے۔ مجھے چھوڑ دیں زاویار بھائی، مجھے درد ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں کروں گی، بس مجھے مت ماریں۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں حقیقی خوف دیکھا تو اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی معصوم پرندے کو دبوچ رہا ہے۔ اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جھنجھلاہٹ میں کمرے میں چکر لگانے لگا۔ لعنت ہے ایسی مجبوری پر، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ پھر اس نے عنایہ کی طرف دیکھا جو اب گھٹنوں میں سردی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بس کرو یہ رونا دھونا، زاویار نے بلند آواز میں کہا، جس سے عنایہ مزید سہم کر خاموش ہو گئی۔ زاویار نے الماری سے اپنا کمبل نکالا اور صوفے کی طرف پھینک دیا۔ اس نے مڑ کر عنایہ سے انتہائی سنجیدگی سے کہا، سنو عنایہ، میں کوئی درندہ نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا۔ جاؤ جا کر کپڑے بدل لو اور سو جاؤ، خبردار جو اب تمہارے رونے کی آواز آئی تو۔ زاویار لائٹ آف کر کے صوفے پر لیٹ گیا اور کروٹ بدل لی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، لیکن عنایہ وہیں بستر کے کونے پر بیٹھی ساری رات جاگتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی جگہ صرف خوف تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زاویار کو کیسے خوش کرے، اپنی جان چھڑوائے۔ اگلی صبح جب زاویار کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ عنایہ اس طرح دلہن کے بھاری جوڑے میں ملبوس بیٹھی اونگ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشان تھے۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور اترا ہوا چہرہ دیکھ کر زاویار کو اس پر ترس بھی آیا اور اپنی قسمت پر غصہ بھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو عنایہ جاگ چکی تھی اور اسے تولیے سے بال خشک کرتے دیکھ کر ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ زاویار نے اسے نظر انداز کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال سنوارنے لگا۔ عنایہ نے ہمت کر کے میز پہ رکھا پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس بھرا۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ کام کر سکتی ہے۔ وہ کانپتے قدموں سے زاویار کی طرف بڑھی اور دبی آواز میں بولی، زاویار پانی پی لے۔ زاویار نے مڑ کر دیکھا تو عنایہ کے ہاتھ اتنے لرز رہے تھے کہ گلاس پکڑتے اس کا توازن بگڑا اور سارا پانی زاویار کے سفید کلف لگی قمیض پر جا گرا۔ زاویار ٹھٹک کر رہ گیا، گیلی قمیض اس کے سینے سے چپک گئی۔ اس نے غصے سے گلاس عنایہ کے ہاتھ سے لے کر زور سے زمین پر پٹخا۔ کانچ کا گلاس چکنا چور ہو گیا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تم؟ کیا اندھی ہو یا ہاتھ نہیں کام کرتے تمہارے؟ زاویار کی گرجدار آواز پر عنایہ کانپ اٹھی۔
صبح صبح میرا موڈ خراب کر دیا۔ اب کھڑی کیا میرا منہ دیکھ رہی ہو؟ جاؤ میرے لیے دوسری قمیص نکالو۔ زاویار کی ڈانٹ پر عنایہ کے حواس جواب دے گئے۔ وہ جلدی سے الماری کی طرف بھاگی، لیکن گھبراہٹ اور آنسوں کی دھندلاہٹ میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی قمیص نکالے۔ زاویار نے اس کی بوکھلاہٹ دیکھی تو تیزی سے آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا۔ ہٹو یہاں سے، تم سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا، میں خود نکال لوں گا۔ تم جاؤ، جا کر اپنا یہ حلیہ ٹھیک کرو، لوگ ناشتے پر آ رہے ہوں گے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی تماشا بنے۔ زاویار نے جھٹکے سے قمیص نکالی اور باتھ روم میں گھس گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند گیا کہ دیواریں ہل گئیں۔ عنایہ وہیں قالین پر بیٹھ کر منہ چھپا کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس امتحان میں کبھی پاس نہیں ہو سکے گی۔ یہ تھی ازدواجی زندگی کی ان کی پہلی صبح۔ ولیمے کی تقریب کے وسیع و عریض لان میں ہی منعقد کی گئی تھی، جہاں روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ مہمانوں کی چہل پہل عروج پر تھی، لیکن زاویار کی نگاہیں بار بار اسٹیج پر بیٹھی عنایہ کی جانب اٹھ رہی تھی، جو ہلکے پیلے رنگ کے بھاری کامدار جوڑے میں ملبوس چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس کی عمر 15 سال ضرور تھی، مگر میک اپ اور جیولری نے اسے کسی حد تک میچور دکھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے دائیں بائیں زاویار کے تایا، فرقان، حیات کی بیٹیاں مائرہ اور سارہ بیٹھی اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی، جن کی نظریں کبھی زاویار پر ہوتی اور کبھی عنایہ کی گھبراہٹ پر۔ فرقان حیات، جو سکندر حیات سے بڑے تھے، بزنس کے سلسلے میں زیادہ تر شہر سے باہر رہتے تھے، مگر شادی کے لیے اپنی فیملی سمیت حویلی میں موجود تھے۔ مائرہ نے عنایہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، عنایہ، تم کتنی خوش قسمت ہو کہ زاویار بھائی جیسے ہینڈسم شوہر ملے ہیں، ورنہ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ وہ کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کریں گے۔ تم ذرا ان کا خیال رکھنا، وہ غصے کے بہت تیز ہیں، لیکن پیار بھی شاید اتنا ہی شدید کرتے ہیں۔ عنایہ نے سہم کر اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے مائرہ کی باتوں میں چھپی جلن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے بس زاویار کی وہ سخت نگاہیں یاد تھیں جو کل رات سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ زاویار اسٹیج پر آیا تو عنایہ کا سانس رک گیا۔ اس نے آج گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں اس کی مردانہ وجاہت اور شخصیت کا روب مزید بڑھ گیا تھا۔ فوٹوگرافر نے جب انہیں قریب ہونے کا کہا تو زاویار نے ہچکچاہٹ کے باوجود اپنا بازو عنایہ کی کمر کے گرد حمائل کر دیا۔ عنایہ کا جسم ایک دم اکڑ گیا۔ زاویار نے اس کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو محسوس کیا تو اسے اپنی جانب مزید کھینچ لیا۔ زاویار نے جھک کر عنایہ کے کان کے قریب، جہاں جھمکے لرز رہے تھے، مدھم اور رومانوی لہجے میں کہا، مسکرا دو عنایہ، ساری دنیا ہمیں ہی دیکھ رہی ہے، کم از کم تصویر میں تو لگنا چاہیے کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ عنایہ نے کوشش کر کے لبوں پر مسکراہٹ سجائی، مگر اس کی آنکھوں کا خوف کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہ سکا۔ زاویار نے دل ہی دل میں تہیہ کیا کہ وہ اس خوف کو ختم کر کے رہے گا۔ آخر وہ اس کی منکوحہ تھی، اس کا حلال رشتہ تھے، وہ کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں کمرے میں پہنچے تو رات کافی بیت چکی تھی۔ عنایہ تھکاوٹ سے نڈھال لگ رہی تھی۔ وہ جیولری اتارنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کے ہاتھ پیچھے لٹکی ڈوری تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ زاویار جو صوفے پر بیٹھا اپنی ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا، اسے شیشے میں جدوجہد کرتے دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور اس کے ہاتھوں کو ہٹا کر خود ڈوری کھولنے لگا۔ عنایہ نے پلٹنا چاہا، مگر زاویار نے اسے کاندھوں سے تھام کر شیشے کے رخ کر دیا۔ اب وہ عنایہ کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، اس کا سینہ عنایہ کی کمر سے مس ہو رہا تھا۔ زاویار کی گرم سانسیں عنایہ کی گردن پر پڑ رہی تھیں، جس سے اس کے جسم میں چھرچھری دوڑ گئی۔ زاویار نے ڈوری کھولنے کے بعد اپنے ہاتھ اس کے کاندھوں سے پھسلتے ہوئے اس کے بازوؤں پر جمائے اور شیشے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی عنایہ، اتنی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ تقریب جلدی سے ختم ہو اور میں تمہیں اپنے پاس لے آؤں۔ عنایہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے زاویار کے لہجے کی بدلی ہوئی مٹھاس اور آنکھوں میں موجود چمک سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اسے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ زاویار نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ زاویار نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر لٹکتی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کا لمس نرم مگر حاکمانہ تھا۔ زاویار کا چہرہ اس کے قریب جھک رہا تھا، اس کی نظریں عنایہ کے گلابی ہونٹوں پر مرکوز تھیں۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ شوہر کا پیار کیا ہوتا ہے،
وہ اسے اس رشتے کی مٹھاس سے آشنا کرنا چاہتا تھا۔ زاویار نے سرگوشی کی، مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو عنایا، میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی زاویار کے لب اس کے ماتھے کو چھو کر نیچے کی طرف آئے، عنایہ کی ہمت جواب دی گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ زاویار کے سینے پہ رکھے اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ نہیں زاویار بھائی، مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز مجھے سونے دیں۔ عنایہ کی آواز میں رونی صورت تھی۔ زاویار جو جذبات کے سمندر میں اترنے کو تیار تھا، اس مزاحمت پر ٹھٹک گیا۔ اس کا رومانس، اس کی خواہش، سب کچھ عنایہ کے اس ایک جملے سے کرچی کرچی ہو گیا۔ خاص طور پر بھائی کا لفظ اس کے جذبات پر ٹھنڈے پانی کی طرح گرا۔ اس نے سختی سے عنایہ کے بازو چھوڑے اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پھر وہی سرد مہری لوٹ آئی۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور دانت پیستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے عنایہ، سو جا۔ زاویار یہ کہہ کر بیلکنی میں سگریٹ پینے چلا گیا اور عنایہ نے جلدی سے بستر میں گھس کر کمبل اوڑھ لیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اپنے شوہر کی انا اور جذبات کو کتنی بری طرح ٹھیس پہنچائی تھی۔ اگلے چند دن اسی کشمکش میں گزرے۔ زاویار صبح آفس چلا جاتا، رات گئے واپس آتا۔ وہ کوشش کرتا کہ عنایہ کے ساتھ وقت گزارے، اسے نارمل کرے تاکہ ان کے درمیان یہ برف پگھل سکے۔ ایک شام وہ جلدی سے گھر آ گیا۔ عنایہ اپنے کمرے میں بیٹھی اسکول کی کچھ کتابیں الٹ پلٹ رہی تھی کیونکہ شادی کی وجہ سے اس کی پڑھائی چھوٹ گئی تھی۔ زاویار اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے بیگ عنایہ کی طرف بڑھایا۔ عنایہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، کھولو اسے، زاویار نے نرمی سے کہا۔ عنایہ نے بیگ کھولا تو اس میں ایک جدید ترین آئی فون اور کچھ چاکلیٹس تھیں۔ عنایہ کی آنکھوں میں بچگانہ خوشی دوڑ گئی۔ اس نے چاکلیٹ اٹھا کر دیکھی اور بے اختیار مسکرا دی۔ شکریہ زاویار بھائی، مطلب زاویار، اس نے جلدی سے تصحیح کی۔ زاویار اس کی اس چھوٹی سی خوشی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اسے لگا شاید اب برف پگھل رہی ہے۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولا، عنایہ مجھے آفس سے بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، کیا تم میرے سر میں تھوڑا سا تیل لگا دو گی؟ امی کہتی ہیں تمہارے ہاتھ میں بہت سکون ہے۔ عنایہ ہچکچائی لیکن پھر فون کے تحفے کا لحاظ کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ زاویار قالین پر بیٹھ گیا اور سر بیڈ کی طرف کر لیا۔ عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے تیل لگانا شروع کیا۔ شروع میں اس کے ہاتھ لرز رہے تھے لیکن زاویار نے آنکھیں موند لی تو اسے تھوڑا حوصلہ ہوا۔ زاویار کو اس کے ننھے اور نرم ہاتھوں کا لمس بے حد سکون دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لمحہ وہیں تھم جائے۔ اس نے اچانک عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ عنایہ کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ زاویار نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید طلب تھی۔ عنایہ، تم میرے قریب کیوں نہیں آتی؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ زاویار نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ عنایہ کا توازن بگڑا اور وہ زاویار کے اوپر گرتے گرتے بچی۔ ان چہروں کا فاصلہ مٹ گیا۔ زاویار نے موقع غنیمت جانا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، لیکن عنایہ کا رد عمل وہی پرانا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور بولی، میری انگلیاں دکھ رہی ہیں، میں اب اور نہیں دبا سکتی۔ وہ بھاگ کر باتھ روم میں گھس گئی اور زاویار وہیں قالین پر بیٹھا رہ گیا، اپنی ادھوری خواہشوں اور عنایہ کی کم فہمی پر کڑتا ہوا۔ اسے شدید غصہ آیا کہ وہ ایک 15 سال کی لڑکی کے نخرے اٹھا رہا ہے جو اسے شوہر ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ہفتے گزرتے گئے اور یہ سرد جنگ شدت اختیار کر گئی۔ زاویار کی برداشت سب جواب دے رہی تھی۔ گھر میں بھی سب نوٹ کر رہے تھے کہ نئی نویلی دلہن اور دولہا کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ زغرا بیگم اکثر عنایہ کو سمجھاتی کہ شوہر کا خیال رکھا کرو، لیکن عنایہ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اور کیا کرے۔ وہ وقت پر کھانا لاتی، کپڑے نکالتی، لیکن جب بھی زاویار اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا وہ سہم جاتی۔ ایک صبح زاویار کو ایک اہم میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ وہ باتھ روم میں تھا اور اس نے آواز دی، عنایہ میری گرے والی شرٹ استری کر دو جلدی سے۔ عنایہ نے جلدی سے استری آن کی لیکن اس کا دھیان کھڑکی سے باہر اڑتے پرندوں کی طرف تھا۔ یہ شاید وہ گھبراہٹ میں تھی، استری کپڑے پر زیادہ دیر رہ گئی اور شرٹ کا کالر جل گیا۔ جلنے کی بو پھیلی تو زاویار باہر نکلا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ زاویار نے دھاڑتے ہوئے شرٹ اس کے ہاتھ سے چھینی۔ میری سب سے مہنگی اور پسندیدہ شرٹ جلا دی تم نے۔ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ تم 15 سال کی ہو، کوئی 5 سال کی بچی نہیں ہو جسے استری کرنا نہیں آتا۔ تم بیوی ہو یا کوئی عذاب جسے میں ڈھو رہا ہوں؟ تم مجھے ذہنی سکون دینے کے بجائے میرا بلڈ پریشر بڑھا دیتی ہو۔
زاویار کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ عنایہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں جان بوجھ کر نہیں، وہ ہکلائی۔ بس، میں تمہاری کوئی وضاحت نہیں سننی۔ زاویار نے جلی ہوئی شرٹ فرش پر پھینکی اور الماری سے دوسری شرٹ نکال کر غصے میں پہننے لگا اور دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ عنایہ وہیں جلی ہوئی شرٹ کو سینے سے لگا کر روتی رہی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ناکام بیوی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو کیسے منائے۔ اس واقعے کے بعد 2 دن تک زاویار نے عنایہ سے بات نہیں کی۔ وہ رات کو دیر سے آتا اور سو جاتا۔ پھر ایک رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ بادل زور و شور سے گرج رہے تھے، حویلی کی بتیاں گل تھیں اور جنریٹر کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ موسم میں عجیب سی خنکی اور رومانس تھا۔ زاویار آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ بارش کی وجہ سے اس کا موڈ کچھ بہتر تھا اور رومانوی بھی۔ دل بھی عنایہ کے لیے نرمی جاگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ عنایہ کھڑکی میں کھڑی بارش کو دیکھ رہی ہے۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے لمبے گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ شاید وہ بھی نہا کر نکلی تھی۔ مدھم روشنی میں اس کا سراپا زاویار کے رگو پے میں آگ لگا گیا تھا۔ زاویار نے دروازہ لاک کیا اور آہستگی سے چلتا ہوا عنایہ کے پیچھے پہنچا۔ عنایہ بارش کے شور میں اس کے قدموں کی آہٹ نہ سن سکی۔ زاویار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے پیچھے سے اپنی مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس نے اپنا چہرہ عنایہ کی گیلی گردن میں چھپا دیا اور گہرا سانس لیا۔ عنایہ کے بدن کی خوشبو اور بارش کی ٹھنڈک نے زاویار کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس نے شدت سے عنایہ کے کاندھے پر بوسہ دیا اور سرغوشی کی۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا عنایہ، یہ موسم اور تم دونوں میرے لیے ہیں۔ زاویار کا انداز اس بار بے باک تھا۔ اس نے عنایہ کو اپنی طرف گھمانے کی کوشش کی۔ اس کی گرفت عنایہ کی کمر پر بہت سخت تھی۔ عنایہ جو کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی، اس کے اچانک حملے پر بری طرح بوکھلا گئی۔ اندھیرے، بارش کی گرج اور زاویار کی اس طرح اچانک اور شدید گرفت نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس کا شوہر ہے جو پیار کر رہا ہے۔ اس نے اپنی پوری قوت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی اور گھبراہٹ کے عالم میں پلٹتے ہی اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ زاویار کے گال پر رسید ہو گیا۔ چٹاخ! کمرے میں بارش کا شور جیسے تھم گیا۔ وقت وہیں رک گیا۔ زاویار کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری جیسے اسے یقین نہ آیا ہو، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ شدید غصے اور توہین کے احساس نے لے لی۔ عنایہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر خود بھی سن ہو گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تو اسے فوراً احساس ہو گیا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی سرزد کر دی ہے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے زاویار کو دیکھا جس کی آنکھیں اب شعلے برسا رہی تھیں۔ زاویار نے دھیرے سے اپنا رخ عنایہ کی طرف کیا۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس نے ایک قدم عنایہ کی طرف بڑھایا اور عنایہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ زاویار نے دونوں ہاتھ دیوار پر عنایہ کے چہرے کے دائیں بائیں رکھے اور چہرے کے انتہائی قریب ہو کر خطرناک حد تک دھیمی آواز میں بولا، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اپنے شوہر پر؟ تم نے میری محبت اور میری برداشت کا یہ صلہ دیا عنایہ؟ عنایہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ زاویار، مجھے نہیں پتا چلا، میں ڈر گئی تھی، واللہ میں نے جان بوجھ کر نہیں۔ لیکن زاویار سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے عنایہ کی کلائی کو اتنی شدت سے دبوچا کہ عنایہ کی چیخ نکل گئی۔ تم جیسی ناسمجھ اور بدتمیز لڑکی کے پاس مجھے سکون مل بھی نہیں سکتا۔ میں پاگل تھا جو تمہارے نخرے اٹھا رہا تھا، تمہیں وقت دے رہا تھا، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے محبت کی جائے یا تمہیں عزت دی جائے۔ جاؤ، آج کے بعد میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ زاویار نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ عنایہ لڑکھڑا کر قالین پر گر گئی۔ زاویار نے اسے حقارت سے دیکھا اور مڑ کر دروازہ کھولتا ہوا طوفان کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ عنایہ وہیں قالین پر اوندھے منہ گر کر زار و قطار رونے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج اس نے اپنے شوہر کو شاید ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ زاویار نے اس رات کے بعد سے اپنا بستر ہی نہیں بلکہ اپنا راستہ بھی الگ کر لیا۔ وہ تھپڑ صرف اس کے گال پر نہیں بلکہ اس کی انا اور محبت پر لگا تھا جس نے اسے پتھر کا کر دیا۔ اگلے کئی ہفتے حویلی میں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی چھائی رہی۔ زاویار اب رات کو گھر بہت دیر سے آتا اور سیدھا گیسٹ روم میں چلا جاتا۔
وہ عنایت کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ عنایت جو پہلے اپنی نادانی میں خوش تھی، اب زاویار کی اس بے رخی سے اندر ہی اندر گھلنے لگی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو، اپنے محافظ کو ناراض کر دیا ہے۔ حویلی کے ملازمین اور یہاں تک کہ سغرا بیگم اور زینب بیگم بھی ان کے درمیان کھینچی ہوئی تنی ہوئی رسی کو محسوس کر رہی تھی، لیکن زاویار کا موڈ ایسا تھا کہ کسی کو بات کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ عنایت ہر صبح اس امید پر ناشتے کی میز پر بیٹھتی کہ شاید آج زاویار اس سے بات کرے گا، مگر زاویار آتا، خاموشی سے ناشتہ کرتا اور بنا اس کی طرف دیکھے اٹھ کر چلا جاتا۔ یہ نظر اندازی عنایت کے لیے اس تھپڑ سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی جو اس نے مارا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ حویلی میں موجود ہوتے ہوئے بھی زاویار کے لیے غائب ہو چکی ہیں۔ ایک شام عنایت ہمت کر کے گیسٹ روم میں چائے لے کر گئی۔ زاویار لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا اور عنایت کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ عنایت نے لرزتے ہاتھوں سے چائے میز پر رکھی اور بمشکل بولی، زاویار آپ کب تک مجھ سے ناراض رہیں گے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ڈر گئی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ کمرے میں کیوں نہیں آتے؟ زاویار نے لیپ ٹاپ زور سے بند کیا اور سرد لہجے میں بولا، تمہیں کس نے اجازت دی میرے کمرے میں آنے کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، نکلو یہاں سے۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ آگے بڑھی اور زاویار کے بازو کو چھوتے ہوئے گڑ گڑائی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، سب باتیں بنا رہے ہیں، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ زاویار نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد عنایت سے بہت بڑا تھا اور وہ اس سے وقت انتہائی غصے میں لگ رہا تھا۔ یاد آتی ہے؟ زاویار نے طنزیہ ہنسی ہنسی، تم جیسی بچی کو کیا پتا یاد آنا کیا ہوتا ہے؟ تمہیں تو میرے چھونے سے گھن آتی ہے، ڈر لگتا ہے نا؟ تو اب کیوں آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں اس گھر سے بھی چلا جاؤں گا۔ عنایت سہم گئی اور روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ زاویار نے غصے میں گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ 2 دن بعد دوپہر کے وقت عنایت سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دھیان بٹا ہوا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ بدقسمتی سے وہیں پاس ہی صفائی کے دوران ٹوٹا ہوا کانچ کا ایک گلاس پڑا تھا، جس کا ایک بڑا ٹکڑا عنایت کے پاؤں کے تلوے میں پیوست ہو گیا۔ عنایت کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی، ہائے امی مر گئی۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ زاویار جو اتفاق سے اسی وقت گھر میں داخل ہو رہا تھا اور لاؤنج سے گزر رہا تھا، اس کی چیخ نے اس کے قدم روک لی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عنایت سیڑھیوں کے پاس پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ زاویار کی تمام تر ناراضگی، تمام منا ایک ہی لمحے میں کافور ہو گئی۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا۔ عنایت زاویار نے اسے بازوں سے تھام کر سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ درد سے سفید ہو چکا تھا۔ زاویار نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے اسے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھایا اور تیزی سے اوپر اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگا۔ بیڈ پر لٹا کر اس نے فوراً فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ عنایت درد سے سسک رہی تھی۔ زاویار بہت درد ہو رہا ہے۔ زاویار نے اس کے پاؤں کو اپنے گھٹنے پہ رکھا اور انتہائی نرمی سے بولا، میں ہوں نا، ہمت کرو، میں ابھی یہ نکال دوں گا، کچھ نہیں ہوگا میری جان، تم بس میری طرف دیکھو۔ زاویار نے چمٹی سے کانچ کا ٹکڑا پکڑ کر کھینچا تو عنایت نے چیخ مار کر زاویار کا کاندھا دبوچ لیا۔ خون مزید تیزی سے بہنے لگا۔ زاویار نے جلدی سے روئی اور دوائی لگا کر پٹی باندھنا شروع کی۔ اس کی اپنی آنکھوں میں عنایت کے لیے بے پناہ تکلیف اور فکر تھی۔ وہ مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا، بس ہو گیا، دیکھو ختم ہو گیا، تم بہت بہادر ہو عنایت۔ جب زاویار پٹی باندھ کر فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ عنایت اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابھی بھی جاری تھے۔ زاویار نے سمجھا درد ہو رہا ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو پوچھے اور پوچھا، کیا اب بھی زیادہ درد ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ عنایت نے نفی میں سر ہلایا اور اچانک ہمت کر کے زاویار کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں زاویار، مجھے معاف کر دیں، مجھے مت چھوڑیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ عنایت کا لہجہ اتنا سچا اور دردناک تھا کہ زاویار کے دل کی رہی سہی برف بھی پگھل گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عنایت کے لیے محبت امڑ آئی، لیکن پھر اسے اپنی انا یاد آ گئی۔ وہ نرم پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اسے لگا کہ اگر وہ اتنی جلدی مان گیا تو عنایت پھر اسے اہمیت نہیں دے گی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ
عنایت کی گرفت سے چھڑایا اور کھڑا ہو گیا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سو جاؤ۔ وہ مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ حالانکہ جاتے ہوئے اس کے قدم بھاری تھے اور وہ بار بار مڑ کر دیکھنا چاہتا تھا۔ عنایت کو زاویار کی آنکھوں میں وہ نرمی اور فکر نظر آ گئی تھی جو پچھلے کئی ہفتوں سے غائب تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید نہیں روئے گی بلکہ اپنے حق کے لیے کوشش کرے گی۔ اس نے اپنی بڑی کزن مائرہ سے فون پر بات کی اور اس نے مشورہ کیا کہ شوہر کو کیسے منایا جائے۔ مائرہ نے اسے سمجھایا کہ مرد صرف آنسوؤں سے نہیں پگھلتے، انہیں اپنی محبت اور اپنے وجود کا احساس دلانا پڑتا ہے۔ عنایت نے شام کو ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ اس نے اپنی الماری سے وہ گہرا سرخ رنگ کی شفون کی ساڑی نکالی جو اس کے جہیز میں تھی اور جسے اس نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ساڑی پہننا مشکل تھا لیکن اس نے یوٹیوب کی مدد سے اسے باندھا۔ سرخ رنگ نے اس کی سفید رنگت کو مزید نکھار دیا۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ کر ہلکے سے کرلز کیے اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا۔ آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر گہرا سرخ رنگ لگایا۔ وہ آج بچی نہیں بلکہ ایک مکمل عورت اور ایک بیوی لگ رہی تھی جو اپنے شوہر کو تسخیر کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹس مدھم کر دیں اور ہر طرف خوشبودار موم بتیاں جلا دیں۔ بیڈ پر گلاب کی پتیاں بکھیر دیں۔ جب زاویار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ مدھم روشنی، گلاب کی خوشبو اور سامنے کھڑی عنایت۔ زاویار کے قدم وہیں جم گئے۔ عنایت نے اسے دیکھا، دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ زاویار کی نظریں اس کے سراپے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہی ڈری سہمی ہوئی بچی ہے۔ عنایت اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ محبت کی ایک عجیب سی کشش اور بے باکی تھی۔ زاویار نے کچھ کہنا چاہا، یہ سب کیا ہے، لیکن اس کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ عنایت نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی نازک انگلیاں زاویار کے لبوں پر رکھ دیں۔ کوئی سوال نہیں زاویار۔ عنایت نے اپنی آنکھیں اٹھا کر زاویار کی آنکھوں میں جھانکا اور سرگوشی کی۔ میں اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو منانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ؟ زاویار کا سانس بھاری ہونے لگا۔ عنایت کا یہ روپ اور اس کی قربت اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ عنایت نے لرزتے ہاتھوں سے زاویار کے کوٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ زاویار نے اس کے ہاتھ روکنے کے لیے اس کی کلائیوں کو تھاما۔ عنایت، تم جانتی ہو نا تم کیا کر رہی ہو، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ عنایت نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی اعتماد سے بولی، یہ کھیل نہیں ہے زاویار، یہ میری محبت ہے اور میرا حق بھی اور آپ کا حق بھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عنایت نے زاویار کے سینے پر سر رکھ دیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ زاویار کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ جو اتنے عرصے سے خود کو روکے ہوئے تھا اب مزید مزاحمت نہ کر سکا۔ اس نے عنایت کو بازوؤں سے پکڑ کر سختی سے خود میں بھینچ لیا، اتنی زور سے کہ عنایت کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں، مگر اس درد میں سکون تھا۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا عنایت۔ زاویار نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور دیوانہ وار اس کے بالوں میں انگلیاں دھساتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما۔ پھر اس نے عنایت کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے سرخ ہونٹوں پر جھک گیا۔ یہ ایک طویل اور شدید جذباتی لمحہ تھا جس میں تمام ناراضگیاں، تمام دوریاں پگھل گئیں۔ زاویار نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور بستر کی طرف بڑھا۔ عنایت نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ زاویار نے اسے پھولوں سے سجے بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف محبت اور جنون تھا۔ اس نے عنایت کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے چھوا جس سے عنایت کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ زاویار، عنایت نے مدھم آواز میں پکارا۔ جانے زاویار۔ زاویار نے اس کی ساڑی کا بلاؤز ڈھیلا کرتے ہوئے جواب دیا اور اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آوازیں اور سرگوشیاں رہ گئیں۔ اس رات جنون عشق اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور عنایت نے خود کو مکمل طور پر زاویار کے حوالے کر دیا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو منظر بدلا ہوا تھا۔ عنایت زاویار کے بازو پر سر رکھے گہری نیند میں تھی اور زاویار جاگ رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے کروٹ کے بل لیٹا عنایت کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر اب سکون تھا۔ زاویار کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔
اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر عنایہ کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہٹایا۔ عنایہ نے نیند میں ہی کروٹ لی اور اپنا چہرہ مزید زاویار کے سینے میں چھپا لیا۔ زاویار نے اسے اپنے ساتھ مزید قریب کر لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ عنایہ نے آنکھیں کھولی اور زاویار کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر شرما گئی۔ اس نے کمبل میں منہ چھپا لیا تو زاویار نے ہنستے ہوئے زبردستی کمبل ہٹایا۔ اب شرمانے کا کیا فائدہ؟ اب تو تم میری روح میں اتر چکی ہو۔ عنایہ مسکرا دی۔ دونوں کے درمیان اب کوئی دیوار باقی نہیں تھی۔ زندگی ایک نئی اور خوشگوار شروعات لے چکی تھی۔ زاویار نے اسے کالج چھوڑنے اور شاپنگ کرانے کا وعدہ کیا۔ گھر والوں نے جب صبح ناشتے پر دونوں کو ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دیکھا تو سکھ کا سانس لیا۔ حویلی کی رونقیں بحال ہو چکی تھیں، ان دونوں کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ کمرہ جو کبھی سرد خانے کا منظر پیش کرتا تھا، اب وہاں ہر وقت محبت کی گرم جوشی اور سرگوشیاں گونجتی تھیں۔ اگلی کئی صبحیں اور راتیں ان کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ ایک نئی صبح زاویار آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کی گرہ لگا رہا تھا کہ عنایہ باتھ روم سے نہا کر نکلی۔ اس کے گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور اس نے زاویار کی پسند کا ہلکا گلابی سوٹ پہن رکھا تھا۔ زاویار کی نظر شیشے میں اس پر پڑی تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ ٹائی چھوڑ کر مڑا اور عنایہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ عنایہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے گیلے بالوں کی خوشبو نے زاویار کو مدہوش کر دیا۔ زاویار، چھوڑے مجھے، آپ کو آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ عنایہ نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن زاویار کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہو گئی۔ زاویار نے جھک کر اس کی گردن پر ایک طویل اور شدید بھرا بوسہ دیا، جس سے عنایہ کے لبوں سے بے ساختہ سسکی نکل گئی۔ دیر تو ہو رہی ہے، لیکن قصوروار تم ہو مسز زاویار۔ تم صبح صبح اتنی حسین لگو گی تو میں گھر سے کیسے نکلوں گا؟ زاویار نے اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے کہا اور پھر اچانک اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ تو عنایہ ہنس پڑی۔ زاویار، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ زاویار نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کی کمر کے گرد حمائل کیے اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ انتظار کرنے دو، مجھے بھی اپنی انرجی ڈوز نہیں ملی، یہ کہہ کر زاویار نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ ایک بے باک اور طویل لمحہ تھا جس میں عنایہ کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ زاویار کے ہاتھ اس کے وجود کو محسوس کر رہے تھے۔ اس نے عنایہ کی قمیض کے اوپر سے ہی اس کے وجود کو اپنے ہاتھوں میں بھرا تو عنایہ نے شدت جذبات سے اس کی شرٹ کے بٹنوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ زاویار نے سر اٹھایا اور شرارتی لہجے میں بولا، کیا ارادہ ہے؟ بٹن توڑنے ہیں یا کھولنے ہیں؟ عنایہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے بولی، کھولنے ہیں، لیکن ابھی نہیں، رات کو۔ زاویار نے زوردار قہقہ لگایا اور اس کے گال پر کاٹتے ہوئے بولا، وعدہ رہا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ 3 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا اور ان 3 مہینوں میں عنایہ وہ ڈری سہمی بچی نہیں رہی تھی، بلکہ زاویار کی محبت نے اسے اعتماد اور نکھار بخشا تھا۔ ایک دن عنایہ زاویار کے لیے دوپہر کا کھانا لے کر اس کے آفس گئی اور واپسی پر وہ گاڑی میں بیٹھی تھی کہ اچانک اسے شدید چکر آیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ زاویار جو ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے فوراً گاڑی سائڈ پر روکی۔ عنایہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ زاویار نے گھبرا کر اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ عنایہ نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ زاویار، مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، متلی ہو رہی ہے۔ زاویار اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر کے کیبن کے باہر زاویار بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ مبارک ہو مسٹر زاویار، آپ باپ بننے والے ہیں۔ زاویار کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین ہی نہیں رہی۔ خوشی کا ایک ایسا شدید احساس اسے ہوا کہ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن ڈاکٹر کا اگلا جملہ اس کی خوشی پر پانی پھیر گیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، عنایہ کی عمر بہت کم ہے، وہ ہارڈلی 15-16 سال کی ہے۔ اس کا جسم ابھی اس قابل نہیں کہ ایک حمل کو آسانی سے برداشت کر سکے۔ یہ ایک ہائی رسک پریگننسی ہوگی، ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ ذرا سی لاپرواہی ماں اور بچے دونوں کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے۔ تو زاویار کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ کمرے میں گیا تو عنایہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے ابھی خبر نہیں تھی۔ زاویار نے جا کر اسے زور سے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ عنایہ، تو مجھے بہت بڑی خوشی دینے والی ہو، لیکن میں ڈر گیا ہوں۔
عنایہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا زاویار؟ میں ٹھیک تو ہوں نا؟ زاویار نے اسے بتایا تو عنایہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ بھول گئی کہ وہ خود ابھی بچی ہے۔ اسے بس یہ احساس تھا کہ وہ زاویار کی اولاد کی ماں بننے والی ہے۔ اس دن کے بعد سے زاویار عنایہ کا سایہ بن گیا۔ اس نے عنایہ کا چلنا پھرنا تقریباً بند کروا دیا۔ وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، راتوں کو اٹھ کر دیکھتا کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ حمل کے مہینے جیسے جیسے گزر رہے تھے، عنایہ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم کمزور تھا اور پیٹ کا وزن اسے نڈھال کر رہا تھا۔ 7ویں مہینے میں اس کے پیروں پر شدید سوجن آ گئی۔ ایک رات عنایہ درد سے کرا رہی تھی تو زاویار فوراً اٹھ بیٹھا۔ اس نے تکیہ عنایہ کی کمر کے پیچھے رکھا اور اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ کر دبانے لگا۔ عنایہ نے منع کیا، زاویار رہنے دیں، آپ تھک جائیں گے، آپ کو صبح آفس بھی جانا ہے۔ زاویار نے اس کی بات انسنی کر دی اور نرمی سے اس کے پاؤں کے تلووں پر مساج کرتا رہا۔ میری ساری تھکاوٹ تمہیں سکون میں دیکھ کر اتر جاتی ہے عنایہ، تم میرا اور میرے بچے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، میں تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ زاویار نے جھک کر اس کے پاؤں کی انگلیوں کو چوما تو عنایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زاویار کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پہ رکھا۔ دیکھیں زاویار، بیبی کک کر رہا ہے۔ زاویار نے محسوس کیا تو اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت اور مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنا کان عنایہ کے پیٹ پہ رکھ دیا اور سرگوشی، اوئے چیمپ، اپنی ماں کو تنگ مت کرو ورنہ باہر آ کر مجھ سے پٹائی کھاؤ گے۔ عنایہ ہنس پڑی اور زاویار کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اچانک عنایہ سنجیدہ ہوئی اور زاویار کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، زاویار، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ زاویار نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، اگر دوبارہ یہ بات کی تو تم کہیں نہیں جا رہی، ہم دونوں مل کر اس بچے کو پالیں گے۔ تم میری زندگی ہو عنایہ، اور زندگی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن عنایہ کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف تھا جو زاویار کے دلاسوں سے بھی نہیں جا رہا تھا۔ زاویار نے اس خوف کو مٹانے کے لیے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے عنایہ کی قمیص کے اوپری بٹن کھولے اور اس کی گردن اور کاندھوں پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کی۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس کی محبت موت کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ وہ رات بہت جذباتی تھی جہاں درد اور محبت کا عجیب امتزاج تھا۔ 9 مہینے کا کٹھن سفر پورا ہوا۔ وہ طوفانی رات تھی جب عنایہ کی طبیعت بگڑی اور اسے اچانک شدید درد ہوئی جس نے اس کی چیخیں نکلوا دیں۔ زاویار اسے گود میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کے راستے میں عنایہ نے زاویار کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کے ناخن زاویار کی جلد میں پیوست ہو گئے۔ زاویار مسلسل دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میری عنایہ کو بچا لینا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے اسے اسٹریچر پر ڈالا اور آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگے۔ ڈاکٹرز نے جاتے جاتے زاویار سے کہا، مسٹر زاویار، حالت بہت خراب ہے، بی پی بہت ہائی ہے، ہمیں ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانے کی ترجیح دینی پڑ سکتی ہے۔ زاویار نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا۔ مجھے میری بیوی چاہیے، مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، اگر وہ میری عنایہ کی جان لے لے، میری عنایہ بچنی چاہیے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے چھڑایا اور اندر چلے گئے۔ زاویار باہر راہداری میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس پر عذاب تھا۔ اندر سے مشینوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر سے ایک نرس باہر آئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا وجود تھا جو رو رہا تھا۔ مبارک ہو سر، بیٹی ہوئی ہے۔ زاویار نے بچی کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ سیدھا نرس کی طرف لپکا۔ عنایہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ نرس نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ سر، مریضہ کی حالت بہت تشویشناک ہے، وہ کوما میں چلی گئی ہے، بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے۔ زاویار کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر گر پڑا ہو۔ اسے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے کانوں میں صرف کوما کا لفظ گونج رہا تھا۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ عنایہ کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں۔ زاویار نے ضد کی کہ وہ عنایہ کو گھر لے جانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹرز نے بہت سمجھایا لیکن زاویار کو جنون دیکھ کر انہیں تمام لائف سپورٹ مشینری کے ساتھ عنایہ کو گھر شفٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ ساتھ ہی 2 نرسز بھی ڈیوٹی پر تھیں۔ گھر آ کر عنایہ کو اسی کمرے میں رکھا گیا جہاں ان کی محبت پروان چڑھی تھی۔ وہ بستر پر ایک بے جان گڑیا کی طرح پڑی تھی، رنگت بالکل سفید، منہ پر آکسیجن ماسک اور ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مانیٹر کی اسکرین پر اس کے دل کی دھڑکن کی لکیریں بہت مدھم تھیں۔
زاویار سارا دن اس کے پاس بیٹھا رہتا، اس کا ہاتھ تھامے اس سے باتیں کرتا رہتا۔ اٹھ جاؤ عنایہ، دیکھو میں ہار مان جاؤں گا۔ زاویار روتے ہوئے اس کی ہتھیلی کو چومتا۔ بچی کو زینب بیگم اور سغرا بیگم سنبھال رہی تھی۔ زاویار جب بھی بچی کو دیکھتا اسے غصہ آ جاتا کہ اس کی وجہ سے عنایہ اس حال میں ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، نرسز دوسرے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ زاویار وہیں کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا کہ اچانک بچی کے رونے کی آواز آئی۔ شاید اسے بھوک لگی تھی۔ زاویار نے جھنجھلا کر دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا اور کچن میں جا کر فیڈر میں دودھ بنانے لگا۔ اس کا دماغ معاف تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب وہ فیڈر لے کر واپس کمرے میں آیا تو اسے کمرے میں ایک عجیب سا سکوت محسوس ہوا۔ وہ مشین کی مخصوص بیپ بیپ کی آواز بند تھی۔ زاویار نے چونک کر مانیٹر کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر سبز لکیر بالکل سیدھی ہو چکی تھی۔ زاویار کے ہاتھوں سے فیڈر چھوٹ گیا۔ کانچ کا فیڈر فرش پر گرا اور دودھ سفید خون کی طرح قالین پر پھیل گیا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ زاویار کا دل بند ہونے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زاویار کے حلق سے ایک جانور جیسی چیخ نکلی۔ وہ بھاگ کر عنایہ کے پاس گیا، اسے کاندھوں سے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ عنایہ آنکھیں کھولو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں نے کہا اٹھو۔ زاویار دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ اس نے اپنا سر عنایہ کے سینے پر مارا۔ اس کا گریہ اتنا شدید تھا کہ کمرے کی دیواریں بھی لرز گئیں۔ اس نے عنایہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے دیوانہ وار چومنے لگا۔ سانس لو عنایہ، میری سانسیں لے لو، لیکن واپس آ جاؤ۔ لیکن عنایہ ساکت تھی۔ زاویار مایوسی کی انتہا پر تھا۔ وہ زمین پر گر گیا، سجدے میں چلا گیا۔ یا اللہ، میری محبت کا واسطہ، اسے واپس بھیج دے، میں اس کے بنا ادھورا ہوں۔ میری جان لے لے مگر اسے زندگی دے دے۔ زاویار سجدے سے اٹھا اور اس کی نظریں دھندلی تھیں۔ وہ دوبارہ عنایہ کی طرف لپکا۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل کے پاس لٹکتی ہوئی تار پر پڑی۔ زاویار نے غور سے دیکھا۔ شاید اس کے جھنجھوڑنے سے یا پہلے بچی کے رونے کی افراتفری میں مانیٹر کا سینسر پلگ ڈھیلا ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تار دوبارہ مانیٹر کی ساکٹ میں لگائی۔ اسکرین پر ایک سیکنڈ کے لیے اندھیرا ہوا اور پھر بیپ لکیر نے جنبش کی، پھر دوسری بیپ اور پھر ردھم واپس آنے لگا۔ زاویار کا سانس بحال ہوا لیکن عنایہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ زاویار نے روتے اس کا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھا۔ اسی لمحے شاید زاویار کی شدید پکار اور محبت کی تاثیر تھی، یا اللہ کا معجزہ۔ عنایہ کی انگلیوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ زاویار نے چونک کر دیکھا۔ عنایہ کی پلکیں لرزیں اور آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کی نگاہوں میں دھندلاہٹ تھی لیکن سامنے زاویار کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں سرگوشی کی صورت میں پکارا، زاویار۔ زاویار کو یقین نہیں آیا۔ وہ جھک کر اس کے سینے سے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا، میں یہی ہوں عنایہ، میں یہی ہوں۔ تم واپس آ گئی، تم نے مجھے مار ہی دیا تھا۔ عنایہ نے کمزوری کے باوجود اپنا ہاتھ اٹھا کر زاویار کے بالوں میں پھیرا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ آپ کی محبت مجھے واپس کھینچ لائی۔ یہ منظر انتہائی جذباتی تھا کہ وہاں موجود ہوا بھی تعظیم میں تھم گئی۔ زاویار نے اٹھ کر اس کے ماتھے، آنکھوں اور پورے چہرے کو چوم لیا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ وہ حقیقت ہے۔ اگلے چند دن تیزی سے بہتری کی طرف آئے۔ عنایہ کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ وہ اب ویل چیئر پر بیٹھ سکتی تھی۔ ایک خوبصورت شام زاویار عنایہ کو ویل چیئر پر بٹھا کر حویلی کے گارڈن میں لایا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، پھول کھلے ہوئے تھے۔ زاویار کی گود میں اس کی ننھی پری تھی، جب پورے 1 مہینے کی ہو چکی تھی۔ زاویار نے جھک کر بچی کو عنایہ کی گود میں ڈالا۔ یہ لو، تمہاری ہم شکل، بالکل تمہاری طرح ضدی اور نخرے والی۔ عنایہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا تو اس کی مامتا مکمل ہو گئی۔ زاویار نے ان دونوں کے گرد باہیں پھیلا دیں اور اس کا ماتھا چوما۔ یہ میری مکمل دنیا ہے، زاویار نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس رات عنایہ بیڈ پر لیٹی تھی، بچی اپنے جھولے میں سو رہی تھی۔ زاویار کمرے میں آیا اور دروازہ لاک کیا اور آ کر عنایہ کے پاس لیٹ گیا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ عنایہ نے اپنا سر زاویار کے سینے پہ رکھا اور اس کی دھڑکن سننے لگی۔ زاویار نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عنایہ، زندگی بہت خوبصورت ہے تمہارے ساتھ، تم میرا سکون ہو۔ عنایہ نے مسکرا کر زاویار کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی اور پھر ہٹا کر خود اپنے لب رکھ دیے۔
یہ ایک بھرپور جذباتی اور شدید رومانوی بوسہ تھا جس میں شکر گزاری اور محبت شامل تھی۔ زاویہ نے اسے خود سے جدا کیے بغیر اس کی قمیض میں ہاتھ ڈالا اور اس کے وجود کو محسوس کیا۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ زاویہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور پھر اس کی گردن کے اس حساس حصے پر کاٹا جہاں عنایہ کا سانس رک جاتا تھا، تو عنایہ نے زاویہ کو مزید اپنے اندر بھینچ لیا۔ کمرے کی لائٹس مدھم تھی اور محبت کرنے والے دو دل ایک ہو چکے تھے۔ ان کا عشق تمام آزمائشوں سے گزر کر اب ایک پرسکون اور اپنی منزل پا چکا تھا، جہاں جنون عشق کی انتہا ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔